بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجان الادب میں آج کا سبق حکمت اللہ و تدبیر، اللہ کی حکمت اور اس کی تدبیر۔ حکمت سے مراد یہاں پر بہت سارے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تفقہ فی الدین بھی ہے، افضل علوم سے افضل شے کا استخراج کرنا، اس کو نکالنا، کسی اچھی شے کو اپنے ذہن پر زور ڈال کے نکالنا، اپنے علم پر زور ڈال کر نکالنا، اسے بھی حکمت کہتے ہیں، انگلش میں وزڈم کہتے ہیں۔ تدبیر چاہے گھر کے کام ہو یا سلطنت کے کام ہو، کسی بھی کام کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے جو مینجمنٹ کیا جاتا ہے، جو معاملات کیے جاتے ہیں، اسے تدبیر کہتے ہیں۔ لیس من شیء قلیل او کثیر صغیر او کبیر زیادت او نقصان راحت او نصب صحت او وصب الا بحکمتہ و تدبیرہ و مشیئتہ۔ کوئی بھی چیز کم ہو یا زیادہ، چھوٹی ہو یا بڑی، زیادہ ہو یا کم، راحت ہو یعنی سکون ہو یا تھکان، صحت ہو یا بیماری، یہ سب کچھ الا بحکمتہ و تدبیرہ و مشیئتہ، ساری کے ساری چیزیں اس کی حکمت، اس کی تدبیر اور اس کے ارادے سے ہے۔ کوئی چیز بھی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، آرام ہو یا تکلیف، بیماری ہو یا صحت، یہ سب کی سب اللہ کی حکمت اور اس کی تدبیر اور اس کی مشیت سے ہے۔ تو آج پر اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم صحت مند ہے تو یہ بھی اللہ کی دین ہے اور اللہ کے ارادے میں ہے، اور اگر ہم بیمار ہیں تو یہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے میں ہے، اس کی حکمت میں، اس کی تدبیر میں ہے۔ اور اس میں یہ نہیں سوچا جائے کہ بندہ میں بیمار پڑ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھتا ہے کہ مجھ کو عذاب پہنچائے، مجھ کو تکلیف دے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر سوچ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے حسن ظن رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے اس کے لیے ہو جاتا ہوں، یعنی بندہ جیسے میرے لیے گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں۔ بندہ جیسا اپنے رب کے حوالے سے گمان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بیماری اللہ نے دی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے لیے وہ حکمت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بیماری مجھے اس لیے دی گئی کہ اب مجھ پر عذاب طاری ہوگا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی میں بیان کیا۔ دوسری یہ چیز اور یہ حکمت جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی اگر حسن ظن رکھتا ہو تو اس کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے، وہ ایسا سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو بیمار کرتا ہے یا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو اپنے سے قریب کرے، لیکن چونکہ وہ بندہ گناہوں کی کدورت میں ملوث ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر بھی ہے، تو اس سے کوئی گندی چیز کیسے قریب ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ خود سے قریب کرے، لیکن تم چونکہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ جب تم مرض میں مبتلا ہوتے ہو تو بیماریاں تم سے دور ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی تم سے گناہ تم سے دور ہونے لگتے ہیں، اور جیسے ہی گناہ دور ہوتے ہیں اور جتنے گناہ دور ہوتے ہیں تم ویسے ہی اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں بیمار کے پاس ہوتا ہوں، اگر تم بیمار کی عیادت کو جاؤ تو مجھے وہاں پاؤ گے۔ بہرحال اب یہاں پر میں کچھ لغوی معانی کے اعتبار سے فروق بتاؤں گا۔ یہاں پر جو ہم نے معنی کیا ہے، یہاں پر دو معنی بالکل ایک جیسے لگتے ہیں اردو میں، قلیل او کثیر، کم یا زیادہ، اور اسی طرح زیادتن اور نقصان، زیادہ یا کم، تو یہ دونوں کا معنی سیم ہی ہے۔ جو معنی قلیل کا ہے وہی یہاں پر نقصان کا ہے، اور جو کثیر کا ہے وہ یہاں پر زیادہ کا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اس کا فرق بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، نما العدد،
کسی چیز کا بڑھنا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا اور اس مال میں جو برکت ہوگی تو اسے برکت کہتے ہیں. لیکن اگر میرا مال بڑھے گا، میرا کاروبار اگر بڑھے گا تو میرا مال بھی بڑھے گا. تو جو میرا مال بڑھ رہا ہے اسے کثرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو میرا مال بڑھ رہا ہے اسے کثرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کثرت ہو گئی. اب زیادت کسے کہتے ہیں؟ اگر کثرت کا معنی مال کا بڑھنا ہے، خیر کا بڑھنا ہے، اچھائی کا بڑھنا ہے، تو پھر زیادت کسے کہتے ہیں؟ تو زیادہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی ایک چیز ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 4 مہمان آئے اور ہم نے 4 مہمان کے لیے 4 چائے بنائی، 4 کپ چائے کا اہتمام کیا، 4 چائے کپ کا اہتمام کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب ہم نے پتیلی سے چائے کو کپوں میں تقسیم کیا تو وہ 4 کپ کی بجائے 6 کپ کی چائے ہو گئی. یعنی وہ 6 کپ میں سما جائے اتنی چائے ہو گئی. تو لہٰذا یہاں پتہ چلا کہ چائے 2 کپ زیادہ ہو گئی. 2 کپ کثیر نہیں بولیں گے بلکہ 2 کپ زیادہ ہو گئی. یعنی جو چیز ہے اس سے کسی چیز کا بڑھ جانا. یعنی کوئی چیز اگر ہم لیتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں جو ہم نے گنا ہے، اگر اس سے وہ چیز زیادہ ہو جائے ہماری گنتی سے تو وہ چیز زیادہ کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب اور اگر کوئی چیز بڑھے، مثال کے طور پر ہم نے درخت لگایا یا کوئی بھی چیز رکھی، مال رکھا، کاروبار میں لگایا، وہ مال بڑھا تو اسے کثرت کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اپنے بچے کو کی ضرورت کے لیے، مثال کے طور پر وہ اسکول جاتا ہے تو اپنے ٹفن باکس کے لیے اسے 20 روپیہ لگتا ہے، لیکن ہم نے اسے 30 روپیہ دے دیا. جب وہ بچے نے اندازے سے ہم نے 30 روپیہ دے دیا، لیکن وہ بچہ دیکھا کہ میرا تو ٹفن باکس صرف 15 روپے میں آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب اگلے 15 روپے جو ہے وہ مزید ہے، زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. اب ہو گیا قلیل اور نقصان کا فرق سمجھیں گے. قلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا ہونا، کسی چیز کا تھوڑا ہونا. مثال کے طور پر ہمارا مال، ہم کسی جگہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن کاروبار کے لیے جو ہمارے پاس مال ہے وہ بہت کم ہے، جو مال ہے وہ بہت کم ہے. ہم کاروبار، مثال کے طور پر 20,000 کا کاروبار میں 20,000 انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے پاس جو مال ہے وہ صرف 10,000 روپیہ ہے. تو لہٰذا یہ مال کیا ہے؟ قلیل ہے، کم ہے کہ ہم اسے انویسٹ کریں کسی کاروبار میں. اور نقصان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا گھٹ جانا. اردو میں اگر بولا جائے تو بہت اچھا ایک لفظ ہے گھٹ جانا، جو اس کی وضاحت کر دیتا ہے. بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا دوں کہ مثال کے طور پر ہم نے کاروبار میں پیسے لگائے، 20,000 ہم نے لگا دیے اور ہمیں یہ امید تھی کہ یہ 25,000 میں 1 یا 2 مہینے میں تبدیل ہو جائیں گے اور 5,000 کا ہمیں منافع ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ 20,000 ہم نے لگائے تھے اور جو مال تھا وہ 15,000 پر آ گیا. تو گویا یہ ہمیں کیا ہوا؟ نقصان ہوا، یعنی گھاٹا ہوا. اردو میں اس کا معنی بہت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ لفظ جو گھٹنا ہے اور نقصان خود یہ اردو میں استعمال ہے اور واضح ہے یہ معنی. لیکن قلیل کا معنی جو ہے واضح نہیں تھا. قلیل کے مقابلے میں اگر لے تو بہت الگ معنی ہے. دوسرا راحت او نصب. راحت او نصب. تو نصب یہاں پر معنی ہے کہ راحت کے مقابلے میں، راحت معنی سکون، آرام، اور نصب کا مطلب تھکان، اور صحت کا مطلب صحت مندی، صحت، تندرستی، اور وصب کا مطلب ہے بیماری. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. سورہ فاطر آیت نمبر 35. وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی. یہاں پر مسئلہ بتانا یہ تھا کہ نصب کا مطلب ہوتا ہے، نصب اور وصب کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ قرآن مجید نے بتایا کہ تکلیف جو ہوتی ہے اسے نصب کہتے ہیں، تکلیف جو ہوتی ہے اسے نصب کہتے ہیں، اور وصب جو ہے وہ بیماری کو کہتے ہیں. تو یہ نصب اور وصب، یہ دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم دیکھیں گے.
تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں نسب اور لغوب کا معنی دیا ہے. تو نسب اور لغوب کا کیا معنی ایک ہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، نسب کا مطلب تھکان ہے، لغوب کا مطلب بھی تھکان ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. نسب یہاں پر عجائب التأویل ایک کتاب ہے قرآن مجید کی تفسیر میں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے. والنصب علی القلب واللغوب علی البدن، یعنی جو تھکان دل پر ہو اسے نصب کہتے ہیں. واللغوب علی القلب، اور جو علی البدن، اور جو بدن میں تھکان محسوس ہو اسے لغوب کہتے ہیں. یہ وضاحت ہو گئی آپ کے سامنے. اسی طرح ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا. فعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. یعنی کسی بھی مسلمان کو نہ کوئی تھکان، نہ کوئی تکلیف، بیماری، اور نہ ہی کوئی ہم یا غم، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی غم. دیکھیے ہم اور غم دونوں لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اور حزن، یہ سارے تینوں ایک لفظ، ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسا الگ ہے. یہ جو کچھ بھی اسے جب اس میں مبتلا ہوتا ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو کے لیے وہ کفارہ بنا دیتا ہے. تو یہ لفظ بھی نسب اور وصب جو ہے حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. اب ہم آگے چلیں گے تو وَلَوِ اجْتَمَعَ الْبَشَرُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالشَّيَاطِينُ عَلَىٰ أَن يُحَرِّكُوا فِي الْعَالَمِ ذَرَّةً أَوْ يُسْكِنُوهَا أَوْ يُنْقِصُوهَا منها او یزیدوا فیہا بغیر ارادتہ وحولہ وقوتہ. اور اگر انسان اور ملائکہ اور شیاطین یعنی جن جمع ہو جائے اس بات پر ان یحرکوا فی العالم، کہ دنیا میں وہ حرکت دیں، ذرتن کسی ذرے کو، یعنی ہلا دیں کسی ذرے کو، او یسکنوہا، وہ ذرہ اگر ہل رہا ہو تو اسے روک دے، او ینقصوہ منہا، یا اس ذرے میں سے کچھ کم کر دیں، او یزیدوا فیہا، یا اس میں کچھ بڑھا دیں، بغیر ارادتہ وحولہ وقوتہ، اللہ کے ارادے، اس کے حول و اس کی حرکت اور اس کی قدرت سے کے بغیر، لعجزوا عن ذلک، تو وہ یہ کام کرنے سے عاجز رہ جائیں گے، نہیں کر پائیں گے. ولم یقدروا، اور وہ یہ نہ کر سکیں گے. تو یہاں پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی ذرہ بھی اگر ہلانا ہو تو بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے نہیں ہل سکتا. یہ سلطنتیں ہیں، یہ بادشاہتیں، یہ جو گرتی ہیں، یہ اٹھتی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اب آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. تو جب پتا گرتا ہے اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. اور اشرف المخلوقات انسان کسی اعلیٰ مرتبے پہ بیٹھے اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو، کوئی اعلیٰ سے ادنا میں گر جائے اسے اس کا علم نہ ہو، سب کا علم اس کو رکھتا ہے. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہمارے گمان کو کر دیتا ہے عملی طور پر. اب یہاں پر لغوی معنی میں تھوڑا سی غور کریں گے کہ وحولہ وقوتہ، اس کی قوت اور اس کی قدرت کے بغیر. اب یہاں پر ایک لفظ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ فرق ہم نے کبھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو حول کا مطلب بھی قوت ہی ہوا، اور قوت کا مطلب تو قوت ہوتا ہی ہے. حول کا مطلب طاقت اور قوت کا مطلب قوت. امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا حول کا مطلب حرکت ہے اور قوت کا مطلب قدرت ہے. یہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو حرکت انسان کے اندر ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یعنی وہ چھوٹے لیول پر اگر وہ نشاط اور اپنی سرگرمی بتا سکتا ہے، اور اگر بڑے لیول پر سرگرمی بتائے اور طاقت بتائے تو اس کو اس وقت سوچ لینا چاہیے کہ یہ طاقت اور قوت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، یہ میری جانب سے نہیں ہے، یہ میرے علم سے نہیں ہے جو قارون نے سوچا تھا، یہ میرے علم سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی دین ہے۔ جب یہ سوچے گا تو اس کی وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو قائم رہے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیا کہ کوئی حرکت اور کوئی قدرت نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اسی لیے ہم جب کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی معاملات ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے، تب ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے شک ہم نے اس دنیا پر کنٹرول کر لیا، لیکن آج پھر سے ایک چھوٹا سی کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوت اور حرکت صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ وہ اگر کسی چیز کو حرکت دینا چاہے تو وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، وہ اپنی قدرت سے کچھ کرنا چاہے تو وہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آگے ما شاء کان وما لا یشاء لا یکون، جو چاہا کان وہ ہو گیا، وما لا یشاء اور جو نہیں چاہے گا لا یکون وہ ہرگز نہیں ہوگا، ولا یرد مشیئتہ شیء اور کوئی بھی چیز اس کے ارادے کو روک نہیں سکتی، کوئی بھی چیز اس کے ارادے کو روک نہیں سکتی۔ اب یہاں رد یا ردو مطلب ہے روکنا، رد یا ردو مطلب ہے روکنا یا اس کو پھیر دینا۔ روکنے سے مراد یہاں پر صرف توقیف نہیں ہے، وقف یوقف توقیف یا اوقف یوقف ایقاف یہ روکنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن رد ردو کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سامنے سے حملہ کر رہا ہے تو ہم اسے جو ہے دوبارہ حملہ کر کے اسے الٹا پھیر دیں، اس کو اپنی طرف نہ آنے دیں، تو اسے رد کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کلمے میں رد کفر، کفر کو پھیر دینا، تو یہ رد ہے۔ اسی طرح جب کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ایمان لے آتا ہے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اسلام کو چھوڑتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں مرتد، یعنی وہ اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ پھر گیا۔ یہ باب افتعال سے آ جائے گا، اور جو ہم نے استعمال کیا وہ باب تفعیل سے ہے، رد یردو، ٹھیک ہے۔ تو یہ رد یردو مجرد ہے اور ارتداد جو ہے وہ مزید ہے، تو یہاں پر یہ معنی ہے رد یردو کا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں یہ لفظ گزرا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم اس کو روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس آیت نمبر 10۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم۔ یہاں پہ محل استشہاد ہے فلا راد لفضله، وان یریدک بخیر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، فلا راد لفضله، تو اس کی بھلائی اور اس کے فضل کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں بادشاہ بنا دے تو کوئی دوسرا آ کر یہ سوچے کہ تم کو بادشاہ نہ بننے دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ومہما کان اور جو کچھ تھا، وہ یکون اور جو کچھ ہوگا، فإنہ بتدبیرہ وامرہ وتسخیرہ، تو وہ اس کی تدبیر، اس کے حکم اور اس کے زیر نگرانی ہے۔ اب یہاں تسخیر کا مطلب کیا ہے؟ زیر نگرانی ہو، زیر نگرانی ہونا، ماتحت ہونا، جسے ہم پڑھتے ہیں سفر کی دعا میں الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے اس گاڑی کو مسخر کر دیا، ہمارے ماتحت کر دیا۔ اب ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غلطی سے کلیان جانے والی ٹرین میں بیٹھ جائیں اور آپ کو جانا تھانا تھا یا آپ کو جانا بمبئی تھا، تو آپ کلیان ہی جائیں گے، اگرچہ آپ یہ دعا پڑھیں، لیکن یہ دعا پڑھنے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب بیٹھے تو یہ دعا کریں کہ یہ جا تو رہی ہے ٹرین کلیان، لیکن یہ میرے علم سے نہیں کہ میں نے اس کو گاڑی پر دیکھا لکھا ہوا کہ یہ کلیان جا رہی ہے تو میں بیٹھا، یہ میرے حسن اختیار کے حساب سے وہ جا رہی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے اور اس کے ماتحتی کے اعتبار سے جا رہی ہے۔ اللہ نے چاہا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ یہ تصور دیا گیا، آپ سفر میں بھی ہو تو یہی دماغ میں رکھے کہ الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔